السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سید امیر القادری صاحب بہت پیارے انداز میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ مہینہ بھی بہت پیارا مہینہ ہے کیونکہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو آپ لوگ غور سے سمجھیں۔ اے زمین والو، آسمان والو، مبارک وہ نور جس کے ظہور کے لیے لوگ ہزار سال سے منتظر تھے، اب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جلوگر ہو گیا ہے۔ اب ٹھیک 9 ماہ کے بعد وہ نور اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ ظہور پذیر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ نور محمدی سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں آیا، مشرق کے جانور اور چرند پرند اور درندے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے۔ تھوڑا توجہ سے سننا، مشرق والے جانور مغرب والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے، مغرب والے جانور مشرق والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے۔ جنگل کے وحشی درندے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو وہ آنے والا جس کے لوگ منتظر تھے اور وہ منتظر تھا۔ نبی یہ منتظر وہ آنے والا ہے، اب شکم مادر میں آ چکا ہے، جلد ہی اس کا ظہور ہوگا۔ حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں، سمندر کے اندر جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ آپ اور ہم ہر سال سنتے ہیں، کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے ان جانوروں کو کیا پڑی تھی۔ حضور علیہ السلام کی آمد ماں کے شکم میں ہوئی، یہ اتنے خوش کیوں تھے؟ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں منتقل کی جا رہی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے ان جانوروں کو بھی بتایا، چرندوں کو بھی بتایا، پرندوں کو بھی بتایا، وحشیوں کو بھی بتایا، درندوں کو بھی بتایا، اے میری مخلوق میں زمین اسی وقت تک قائم رکھوں گا۔ کب تک قائم رکھوں گا؟ جب تک میرا نام لینے والا، میرا ذکر کرنے والا زمین پہ موجود رہے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے میں تقریباً 557 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، یعنی تقریباً 550 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ نے جو ماحول بنایا تھا اللہ کے ذکر کا، وہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو ادھر جانوروں کو اپنی جان کی پڑی تھی کہ یا اللہ، اب جب ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت قائم ہو جائے گی تو ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ادھر جانور سانسیں گن رہے تھے کہ ادھر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہوں گے اور ادھر کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی ادھر اللہ اکبر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہونے والے ہی تھے کہ اللہ کا ذکر بن کر آمنہ کے شکم میں نور مصطفیٰ آیا۔ تو اس وقت ان کو گویا کہ جان جاتے جاتے جان میں جان آ گئی، اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ اب تو جان عیسیٰ تشریف لا رہا ہے۔ اب اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے ہوگا کہ حرم بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، عرب بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، عرب و عجم میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر زمینوں پر نہیں ہوگا بلکہ فضاؤں میں بھی ہوگا، خلاؤں میں بھی ہوگا، غاروں میں بھی ہوگا۔ اب وہ آ رہا ہے جس نے ذکر کو عام کرنا ہے، بت کے پجاریوں کو جس نے اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے۔ یہ جانور اس طریقے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ پتہ چلا حضور کی آمد کی خوشی انسانوں کو صرف نہیں بلکہ آمد مصطفیٰ کی خوشی جانوروں کو بھی ہے۔ وجہ میں نے اپنے طور پر بیان کی، لیکن وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اور ایسے ذاکر بنائے حضور علیہ السلام نے، ایسے ذاکر بنائے کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اب اللہ اکبر، جب میرے آقا علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے تو اس شب صبح کے وقت باران رحمت کا نزول ہوا۔ درخت تو سوکھ چکے تھے، چراگاہیں خشک ہو چکی تھی، زمین میں دراڑیں پڑ چکی تھی، کنویں کے پانی سوکھ چکے تھے۔ آقا آئے تو آقا آئے ماں کے شکم میں، باران رحمت کا نزول، درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ اس سال کو لوگوں نے بہاروں کا سال کہا، اس سال کو لوگوں نے برکت کا سال کہا۔
اس سال کو لوگوں نے خوشیوں کا سال کہا. آقا کی آمد، ابھی حضور زمین پہ نہیں، ایسی ماں کے شکم میں آئے. بارش ہو رہی ہے، ہرے بھرے درخت ہو رہے ہیں، کھیتیاں شاداب ہو رہی ہے، کھیتیوں میں سبزے اگ رہے ہیں، بے پھل درختوں کو پھل آ رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے. اس لیے کہ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے، جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو پھر آسمان کے کناروں سے ہلکی ہلکی سی روشنی پھوٹتی ہے، تو دانشور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ صبح ہونے والی ہے، ایمان کی صبح ہونے والی تھی. تو یہ سب تاریکی چھٹ رہی تھی. اب کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں صبح کو اٹھی اور صبح کو اٹھ کر چلی تو میں جیسے قدم رکھتی پتھر میرے پیروں کے نیچے موم ہو جاتے. یہ پتھر آمنہ خاتون کے پیروں کے نیچے موم کیوں ہوتے؟ پتھر بتا رہے تھے آمنہ کیا سمجھی آپ؟ اس لیے کہ جو آپ کے شکم میں آیا ہے اس کے آمد سے پتھر موم ہو گئے. یعنی دنیا کو بتایا جا رہا ہے پتھر دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، سخت دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ موم بنانے کے لیے آ رہا ہے. اللہ اکبر. پھر سیدہ آمنہ خاتون، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر حال یہ تھا. اللہ اکبر. اب تھوڑا سا تقدس کے ساتھ سنیں، میلاد کی بات ہے، تقدس کا بھی خیال رہے، احترام کا بھی خیال رہے، بات بھی کرنی ہے چونکہ میلاد کی بات اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. آمنہ خاتون فرماتی، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی میرے ماں باپ ان پہ قربان، ہماری جان ان پہ قربان، ماں ہونے کے اعتبار سے کائنات کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے شکم میں آئے تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا. کیوں بوجھ محسوس نہیں ہوا؟ جو سب کا بوجھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے وہ اپنی ماں پر بوجھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں بچہ کوئی بھی پیدا ہو، آپ پیدا ہو، میں پیدا ہوں، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے لیے بوجھ بنتا ہے. بولو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وارے رحمت للعالمین. اسی لیے تو کہنے والے نے امام اہل سنت کے اشعار پہ تضمین کرتے ہوئے کہا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. آمنہ خاتون فرماتی ہے توجہ کریں، میلاد کے ساتھ ساتھ میلاد کے راز سے آج پردے بھی اٹھ رہے ہیں کہ آمنہ خاتون فرماتی ہے مجھے بوجھ نہیں لگا. بوجھ نہیں لگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کونین کا بوجھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے وہ ماں پہ بوجھ کیسے بن سکتا ہے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں؟ ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. پھر آمنہ خاتون فرماتی ہیں مجھے کھٹی مٹھی چیزیں کھانے کی طرف کوئی توجہ نہ ہوئی. حالانکہ بچے بھی بیٹھے ہیں لیکن بات میں واضح نہیں کرنا چاہتا، یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں جب کوئی خاتون ماں بننا چاہتی ہے تو ہر اچھے برے کھانے کی طرف اس کی نیت جاتی ہے، خاص طور پہ کھٹی مٹھی چیزوں کی طرف. اے آمنہ آپ کی طبیعت کھانوں کی طرف کیوں جائے گی؟ کھٹی مٹھی چیزوں کی طرف کیوں جائے گی؟ آنے والا بتا رہا ہے میں کھانوں میں نیت رکھنے والا نہیں ہوں. میرے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلیں گے، میرے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلیں گے. حضور علیہ السلام کے یہ خصائص میں سے ہے. ہر بندہ سوتا ہے پیٹ بھر کر مگر جب اٹھتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، اور یہ حضور کی خصوصیت تھی کہ حضور بھوکے سوتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا. اسی لیے میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں ایجکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ کیونکہ میں رات اپنی اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. تم حلق تک کھا کے سو جاؤ تو بھوکے اٹھتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت پیٹ پہ پتھر باندھ کے سوئے تو پیٹ بھر کر کے اٹھتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بتایا جا رہا ہے ہم دنیا کی کھٹی مٹی چیزوں میں دل لگانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دنیا کے کھانوں میں دل لگانے والے لوگ نہیں ہیں. سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ حال یہ تھا کہ میرا گھر چراغ کے بغیر روشن رہتا تھا. لوگ کہتے تھے بی بی آمنہ تو بیوہ عورت ہے، اخراجات پہ کنٹرول کر، تو بیوہ عورت ہے، اخراجات پہ کنٹرول کر، رات کے وقت چراغ بجھا دیا کر
تیرا تیل بچے گا تو تجھے پیسے اور جگہ کام آئیں گے۔ آمنہ خاتون فرماتی واللہ جس دن سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے میرے گھر میں کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے، یہ جو میرے گھر میں روشنی دیکھتے ہو یہ اسی کی روشنی ہے۔